ایمان سلامت لیے قبر میں جانے اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچ کر جنت الفردوس پانے میں ہے. بس یہ کامیابی ہے. غیر مسلموں کی الٹی ترقی کی ریس کرتے ہوئے بے پردگی اور بے حیائی کا بازار گرم کرنے والے ذرا غور تو فرمائیں. یورپ اور امریکہ اور ان سے متاثر ہونے والے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ رقص گاہوں میں لوگ اپنی آنکھوں سے اپنی بہو بیٹیوں کو دوسروں کی آغوش میں دیکھتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ وہ دیوس فخر سے اتراتے ہوئے داد دے رہے ہوتے ہیں. بے پردہ اور فیشن ایبل عورتوں کے منہ کالے ہونے کی حیاسوس خبریں آئے دن اخبارات میں چھپتی ہیں. وہ عورت جو مرد کی شہوت رانی کا شکار ہوتی ہے، اگر اسے حمل ٹھہر گیا تو وہ کہاں سر چھپائے گی؟ حمل گرانے کی صورت میں وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتی ہے. چلیے مانا کہ یورپ کی ترقی یافتہ ممالک میں ایسے اسپتال بھی موجود ہیں جو اسقاط حمل یعنی حمل گرانے کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور ایسی پناہ گاہیں بھی موجود ہیں جہاں غیر شادی شدہ مائیں کو پناہ مل جاتی ہے. لیکن کیا معاشرے میں انہیں کوئی قابل احترام مقام بھی نصیب ہو سکتا ہے؟ مانا کہ رسوا ہو کر ان دونوں یعنی غیر شادی شدہ جوڑے نے اپنے کیے کی دنیا میں ہاتھوں ہاتھ سزا پائی، لیکن وہ بچہ جو اس طرح پیدا ہوا ہے اگر وہ زندہ بچ بھی گیا اس کا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا؟ اس کے ہوسکار باپ نے بھی اس سے آنکھیں پھیر لی، بدکار ماں بھی اسے کچرے کے ڈھیر پر یا کسی محتاج خانے میں چھوڑ کر چلی گئی. کیا نتیجہ نکلا؟ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے سپاہی اپنے دوست ملک برطانیہ کی مدد کے لیے تشریف لائے تھے. وہ چند سال برطانیہ میں ٹھہرے اور جب گئے تو سرکاری عدد و شمار کے مطابق 70,000 ناجائز بچے چھوڑ گئے. یورپ کے بعض ملکوں میں ناجائز بچوں کی شرح پیدائش 60% سے بھی تجاوز کر رہی ہے، اور کنواری ماؤں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. طلاقوں کی کثرت ہے، گھروں میں سکون کی دولت نہیں، میاں بیوی میں اعتماد مفقود غائب ہو چکا ہے، زوجہ اور خاوند میں سچی محبت کا فقدان ہے، برداشت اور ایثار کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. کوئی بات کسی کی مرضی کے خلاف ہو گئی چٹ طلاق. کیا ایسے معاشرے کو ہم لانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے اس معاشرے کا ایک تجزیہ پیش کیا آپ کے سامنے جس کی ترقی کے گیت گاتے مسلمان تھکتا نہیں ہے. ارے کچھ بھی نہیں ہے، کچرے کا ڈھیر ہے. اپنی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے اور نیت کر لیجیے کہ ہم سب مل کر اس بے حیائی اور بے پردگی کے خلاف ایسے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسی نیکی کی دعوت دیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل ایک ایک اسلامی بھائی کو، ایک ایک مسلمان کو ہم برائی اور بے حیائی سے بچا کر انشاءاللہ سنتوں کی شاہراہ پر چلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی غلامی اور دعوت اسلام میں بھی استقامت دے. تو تمام اسلامی بھائی جو بے حیائی سے لڑنے کا، بے پردگی سے لڑنے کا ذہن رکھتے ہیں، آؤ میں آپ کو اس کا ہتھیار دیتا ہوں. اس کا ہتھیار میں اپنے ساتھ بیگ میں لایا ہوں. پردے کے بارے میں سوال جواب 397 صفحات کی یہ کتاب. بے پردگی اور بے حیائی سے جسے مقابلہ کرنے کا ذہن ہے وہ اس ہتھیار کو لے لے اور اس کو پڑھنے کی نیت کریں. انشاءاللہ ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ بے پردگی سے پاک ہو جائے گا. اور انشاءاللہ غیبت کے خلاف تو جنگ جاری ہے. غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اس کا ہتھیار غیبت کی تباہ کاری. 505 صفحات ایمان کے تحفظ کی بہترین کتاب. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. قرآن کو سمجھنے کے لیے مقتۃ المدینہ کا بہترین تحفہ کنز الایمان ما خزائن العرفان. معاشرے کو سنتوں کا گہوارہ بنانے کے لیے درس دیجئے فیضان سنت کا 1500 سے زائد صفحات کی کتاب. یہ سب میرے شیخ طریقت امیل سنت کی برکت ہے. اسلامی بھائیوں کو برائی سے بچانا ہے نا. آپ جہاں بھی ہیں
فیضان سنت کا درس شروع کر دیں. گھر میں دیں، کام پر ہے کام پر دیں، مسجد میں دیں، بازار میں دیں. زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل صراط روح امی کو خبر کرے، اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. فتنہ حشر